بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے ایک عمل ایسا آ رہا ہے جس میں نیکیوں کی بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار۔ اب مثال کے طور پر سمجھیے، مثال کے ساتھ ایک بندہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے وہ اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، بار بار آتا ہے، دن میں کئی چکر لگا دیتا ہے۔ وہ مان جاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ٹھیک تو نہیں، پھر وہ اور طریقہ شروع کر دیتا ہے۔ جس کو وہ آدمی چاہتا ہے پھر اپنے محبوب کے طرز پر چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کرتا ہے ویسے میں کروں، کہ وہ خوش ہو جائے۔ اگر اس کو خوش ہوا ٹھیک، نہیں تو پھر تیسرا عمل شروع کر دیتا ہے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، بھئی تم مانے گا پھر میں یہاں سے جاؤں گا، ورنہ بس میں یہیں پہ مر جاؤں گا، یہیں پڑا رہوں گا، میں نے بس آپ کا در نہیں چھوڑنا۔ ایسے ہی اب پہلا رد عمل کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان دن میں 5 دفعہ آتا ہے، دن رات، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ کیوں؟ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک اس پہ، اور یاد رکھیے اللہ والوں نے فرمایا کہ جب انسان ایک فرض تکبیر اولا کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، دوسری نماز کے لیے آ جاتا ہے اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے پچھلی نماز میری قبول کر لی، اب جو ہے مجھے دوسری کے لیے تیار کر دیا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے توفیق دے دی۔ پھر اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ روزے کا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میری صفات کو اپناؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے سے پاک ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو روزے دیے، اب یہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ بھوکے پیاسے رہنے والی صفت اللہ تعالی اپنی ڈال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں روزے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم۔ روزے، پھر یہ روزے رکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں اپناؤں جو کچھ اللہ کا قانون ہے مجھ پر لاگو ہے، میں اس کو پورا کروں۔ پھر اس کے بعد تیسرا وہ عمل یہ کرتا ہے کہ اعتکاف والی صورت میں آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے،
لیے اللہ اب مجھے بخش دے، اللہ میرے گناہوں کو ختم کر دے، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، یا اللہ جتنی بھی مشکلات ہیں سب ختم فرما۔ سن رہے ہیں آپ؟ اب یہی وہ رد عمل کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، سراج المنیر کتاب ہے اور 2-3 کتابیں اور بھی ہیں، ان کے اندر آتا ہے جس بندے نے، جس مرد نے یا عورت نے اعتکاف کیا 10 دن وہ اللہ کے سامنے رہا، یعنی اللہ کے لیے اس نے 10 دن نکالے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر فرمایا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملے گا، 2 حج 2 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اور کیا چاہیے؟ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، یہاں پر اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے مل رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں بھی لے لیا، کیوں؟ یہ وہ گناہ اس سے نہیں ہو رہے جو بہر والوں سے ہو رہے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کو اجر و ثواب باہر کا سارا مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر باہر کسی کا جنازہ ہے، نماز جنازہ ہے، اس کے دل میں آیا اگر میں باہر ہوتا تو میں نماز جنازہ ادا کرتا، اس کو بیٹھے بیٹھے اللہ پاک نے پورا ثواب دے دیا۔ کوئی بیمار ہوا، اس کی تیمارداری کے لیے جانا تھا، اب اس کا ثواب بھی اس کو مل گیا۔ اب یہ بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا ثواب عطا کر رہے ہیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ پورا دھیان دینا چاہیے اس طرف۔ جس بندے کو اللہ پاک یہ توفیق دے دیں، اور ہر بندہ یہی کوشش کرے کہ میں اعتکاف کروں اور ان 10 دنوں کے اندر موٹی چیزیں ضرور یاد کر کے جائیں، اپنی نماز ٹھیک کرے، نماز جنازہ ٹھیک کرے، جو دعائیں ہیں وہ یاد کرے، جس کو نماز نہیں آتی وہ نماز کو یاد کرے، جس کو آتی ہے اس کی جتنی غلطیاں ہیں وہ ساری ختم کرے، یعنی اس کو یاد کر لے، پھر ہے فائدہ۔ اور یہ بہار ہی بہار ہے۔ جیسے ایک انسان اپنے اولاد کے لیے 10 روپے کا نوٹ رکھتا ہے نا، کہ میں فلاں کے لیے فلاں کو دوں گا، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ میری طرف توجہ کرے گا یا میرے سے مانگے گا تب میں اس کو دوں گا۔ اللہ پاک نے یہ بہاریں بھی اس کو دینی ہے جو اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ پاک اس کو عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے نا، اس کو عطا کرے گا۔